پر کس طریقے سے وصول کیا جاتا، یہ آپ خود ہی انٹرپریٹ کریں۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے، یہ 30 سیکنڈ کا آپ کو میں نے ان کا کلپ دکھانا، آگے اس سے بھی مزے کی چیزیں ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج کیا کیا ہے یہ دیکھیے۔ اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹر کرو، خدا کا خوف کرو، ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے، میرے سمیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ we did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں، یہ پورے راؤنڈز کر رہا ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے، خون نکل رہا تھا آنکھوں سے۔ مطلب یہ لوگ، آج میں لفظ استعمال کروں گا پورے احترام اور آپ سے معافی مانگتے ہوئے، یہ لوگ بے شرمی نہیں بے غیرت بھی ہیں، معذرت کے ساتھ اس لفظ پر جو آخری بولا ہے۔ مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر کے ڈرامہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ان کی آنکھوں کے پیچھے کی گندگی جو ہے وہ معلوم نہیں ہوگی۔ یہی نہیں، آگے چلیں ذرا۔ نون لیگ کی اگر بات کریں تو نون لیگ میں 2 آوازیں ہیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں، جنہوں نے ہلکی موسیقی پر، بہت ہلکی آواز میں اس ساری بات کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو سینیٹر عفنان اللہ ہے، مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے نے کہا ہے کہ اونلی اے فول ول ٹرسٹ نیتنیاہو، اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ فول کہہ رہے ہیں، بے وقوف کہہ رہے ہیں، جو بھی، اب بے وقوف، گدھا، جو بھی لفظ ہے وہ فول کہہ رہے ہیں، جو اس کو مان کے آئے ہیں ظاہر ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو فول کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعی انہوں نے بڑا شاٹ کھیلا ہے۔ مجھے لگا تھا انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کیا، لیکن وہ نہیں، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ٹویٹ اپنی رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک آواز تو یہ نکلی ہے پورے نون سے۔ دوسری آواز سعد رفیق صاحب نے ہلکی پھلکی اس کی مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی میں ان کی ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے کی ہے، کم از کم انہوں نے اصول کی بات کی ہے۔ باقی ہر طرف سناٹا ہے، اسی تنخواہ پر کام ہو رہا ہے، کوئی باقی کسی قسم کی آواز پوری نون لیگ میں سے کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کر کیا دیا ہے، یہ قیامت ہم نے کیا برپا کر دی ہے۔ باقی سب مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں دوسری طرف۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یاد کیجئے عمران خان اتنی سی بات کر دیں تو فوراً نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ارشد شریف شہید کا جنازہ ہو رہا تھا، جنازے میں لوگ کئی دفعہ اپنے جو دشمن ملک ہے نا ان کو بھی، مثلا لاشیں اٹھانے کے لیے میدان جنگ میں بھی فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو وقت دیتی ہیں۔ جب ارشد شریف کے وارث اس کی لاش اٹھا رہے تھے ایئرپورٹ سے لے کے، جنازہ ہو رہا تھا، تو عین اس وقت ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس داغی تھی۔ ٹائمنگ اس کی گھنٹہ بعد بھی ہو سکتی تھی، گھنٹہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایک طرف جنازے کے مناظر تھے، دوسری طرف